یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرہ اور لاک ڈاؤن 157 روز سے جاری ہے، جبکہ وادی میں ادویات اور خوراک کی شدید قلت برقرار ہے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات عائد کرنے پر پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو دفتری خارجہ طلب کر کے بے بنیاد بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ایک بھارتی تجزیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کی منصوبہ بندی تھی کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کی جانے والی غیر منصفانہ اور شفاقانہ کارروائی کے اثرات ختم کرنے کے لیے جواہر لال نہرو یونیورسٹی پر حملہ کرایا جائے، جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دنیا اور بھارتی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے تھا۔ لیکن جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے واقعات نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو مزید ہوا دے دی ہے۔ اب کشمیر کا معاملہ بھارت کے دیگر شہروں میں بھی پھیل گیا ہے اور طلباء کی حمایت میں نکالے جانے والے جلوس میں عوام کی بڑی تعداد نے فری کشمیر کے نہ صرف نعرے لگا دیے ہیں، بلکہ ممبئی میں نکالے جانے والے ایک جلوس میں فری کشمیر کے پوسٹر بھی اٹھائے۔ بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نقاب پوش ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے طلباء کے خلاف ہی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بھارت میں تمام چھوٹی بڑی ٹریڈ یونینوں نے آج ملک گیر ہڑتال بھارت بند کا اعلان کیا ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق اس ہڑتال میں 25 کروڑ افراد شریک ہیں۔ پورے بھارت میں کاروباری، تجارتی اور دفتری سرگرمیاں مفلوج کر دی گئی ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے متنازع شہریت قانون پر بریفنگ کے لیے بلائے گئے ایک اہم ترین اجلاس میں بھارتی فلم اداکاروں کے کسی بھی اداکار یا اداکارہ نے شرکت سے انکار کر کے مودی حکومت کو مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں کشمیری عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، لیکن مودی سرکار نے جس طرح آج نہتی کشمیریوں کو گزشتہ 5 مہینوں سے اپنی ہی سرزمین پر فوجی بندوق کے سہارے یرغمال بنائے رکھا ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ بھارت نواز کشمیری سیاسی جماعتوں کے خاندان بھی مودی سرکار کے زیر تاب آ چکے ہیں۔ سالہ سال تک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی عملداری کو یقینی بنانے والے آج خود غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ مقبوضہ ریاست کی سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کو بھی آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ آپ لوگ خود دیکھیے، اندر پیڈ لاکس لگے، وہاں بھی دروازے پہ لگے اور یہ کھولنا بھی نہیں مان رہے۔ آپ لوگ کھولیں گے یا نہیں؟ کس چیز کے لیے پرمیشن لینی ہے آپ کو؟ I am not gonna go. I am sorry. You cannot control me like this. I have to inform you, not seek permission from you. جب یہاں سیکشن 144 نہیں ہے تو میں کیوں نہیں گھوم سکتی ہوں سٹی میں؟ کھولیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مجھے نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان نے کیا یہاں حالت کی ہے۔ مطلب میں اپنے گرینڈ فادر کے یہاں ان کی گریو پہ نہیں جا سکتی ہوں۔ جرم ہے کیا؟ آپ مجھے خود بتائیے۔ جب پرائم منسٹر صاحب اپنی مدر سے ملنے جاتے ہیں تو پوری پریس ان کے ساتھ جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے ان نے ڈیٹین کیا ہے، یہ لوگوں کو یہاں اندر نہیں آنے دے رہے ہیں۔ التجا مفتی اپنا جرم پوچھتی ہے، لیکن مودی سرکار کے نزدیک کشمیری اور مسلمان ہونا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ ہٹلر ثانی مودی سرکار نے آج نہ صرف کشمیریوں کی زندگی اجیر بنائے رکھی ہے، بلکہ اس کی نفرت کی چتا میں آج پورا بھارت جل رہا ہے۔